ناظرین، غزوہ احد کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ غزوہ 6 شوال 3 ہجری بمطابق 22 مارچ 625 میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام کلثوم کو قرار دیا۔ کفار مکہ مقابلہ کے لیے احد کی وادی میں 5 شوال 3 ہجری کو ہی قیام کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن مدینہ سے کوچ فرمایا۔ غزوہ احد میں 100 مسلمان زرہ پوش تھے اور مجاہدین اسلام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 کم سن صحابہ کو کم سنی کی وجہ سے واپس بھیجا اور جنگ لڑنے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسید بن جعفر نے مسلح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازہ پر پہرا دیا۔ حضرت عائشہ، حضرت ام امارہ، حضرت ام سلیم اور حضرت سلیت نے جنگ کے دوران زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ مال غنیمت جمع کرنے کے دوران پہاڑی درہ کے تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا تو خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غزوہ احد میں 5 مہاجرین، 54 انصار خزرج، 36 انصار اوس اور دیگر 13 اصحاب شہید ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اگرچہ بدر کی شکست کفار کے لیے عبرتناک تھی، مگر قریش کی جہالت نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے اور قبیلہ قبیلہ میں اسی آگ کے الاؤ روشن کر دیے۔ آتش بیاں شاعروں نے اس آگ کو اور بھڑکایا اور سارے عرب کو شعلہ زار بنا دیا۔ مدینہ کے یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر یہ سازشی قوم اندر ہی اندر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی سازشوں میں مصروف تھی۔ قریش مکہ سے ان کے روابط قائم تھے اور مسلمانوں کی جاسوسی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ ان کا مال و زر بھی قریش مکہ کی مدد اور مسلمانوں سے غداری میں صرف ہو رہا تھا۔ انہیں اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کا دشمن ایک اور طبقہ بھی تھا جو عبداللہ بن ابی کے زیر قیادت تھا۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان تھے مگر در پردہ مدینہ کے یہود اور قریش مکہ کے ہم نوا تھے۔ گویا حالت یہ تھی کہ اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ 1 سال کی خاموشی کے بعد پورے عرب میں ایک زلزلہ اور حرکت پیدا ہوئی۔ یہ حرکت قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کی انتہا تھی۔ انہوں نے 3000 منتخب بہادر جمع کر لیے، آلات جنگ اور سامان رسد بکثرت فراہم کر لیا۔ اب ہر لحاظ سے ایک لشکر جرار مرنے مارنے کے لیے تیار تھا۔ رؤسائے مکہ کی عورتوں کی ایک فوج بھی تیار تھی۔ اس دستہ کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ یہ عتبہ کی بیٹی اور ولید کی بہن تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو کر واصل جہنم ہو چکے تھے۔ ہندہ اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے ایک حبشی غلام کو آزادی اور انعام کے وعدہ پر آمادہ کر لیا کہ جس طرح ہو سکے حضرت حمزہ کو شہید کرے۔ یہ حبشی جو وحشی کے نام سے مشہور تھا حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا اور اسی وجہ سے ہندہ نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت حمزہ کی شجاعت و طاقت سے حبشی بھی آگاہ تھا۔ اس نے ہندہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ حمزہ کے مقابل ہونے کی تو میں ہمت نہیں رکھتا، ہاں چھپ کر ضرور حملہ کروں گا۔ عورتوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص جنگ میں پیٹھ نہ دکھائے۔ اگر ایسا ہو تو عورتیں اسے غیرت دلائیں اور واپس جنگ کی آگ میں دھکیل دیں، رجز پڑھیں، بہادر گیت گائیں، ہمت بڑھائیں، دل لبھائیں اور اپنی فوج کو شکست سے بچائیں۔ اسے مسلمانوں کے قتل پر تیار کریں اور جس طرح ممکن ہو بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ ادھر تیاری مکمل ہو رہی تھی، ہتھیار، اونٹ، گھوڑے، رسد جمع ہو رہے تھے۔ ادھر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ نو مسلم افراد کی تربیت ہو رہی تھی۔ نئے گل بوٹوں سے گلشن اسلام میں رونق آ رہی تھی۔ یوں سمجھیے کہ نئی دنیا کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں اور ایک نیا جہان آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا تھا۔ ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں موجود تھے۔ یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے مگر آقا و مولا کے حکم سے مکہ میں ہی قیام پذیر تھے۔ انہوں نے کفار کی تیاری اور عزائم دیکھے تو بنی غفار کے ایک شاہ سوار کو بلایا، حالات مکہ ایک لفافہ میں ملفوف کیے اور اسے 3 دن کے اندر اندر مدینہ پہنچنے کی تاکید کی۔
शाह सवार ने खत लिया और खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। दिन रात सस्ताए बगैर चलता रहा। रेगिस्तान के जर्रों को रौंदता, टीलों और पहाड़ों को फलांगता कुबा में आ पहुंचा। उन दिनों आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ फरमा थे। कासिद हाजिर हुआ, आदाब बजा लाया और हजरत अब्बास का खत पेश किया। इस खत की तहरीर हौलनाक जरूर थी मगर गैर मुतवक्के न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस और मोनिस रजी अल्लाह अन्हुमा दो जवानों को तहकीक हाल के लिए मामूर फरमाया। हुक्म की देर थी कि दोनों भाई तहकीक के लिए निकले और बहुत जल्द वापिस आकर इत्तला दी कि आका व मौला कुफार का एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जिसमें 3000 शुतर सवार और 700 जिराह पोश हैं। वो अरीज में पहुंच चुके हैं और इस चरागाह को चटियल मैदान में तब्दील कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फौर मदीना तशरीफ ले आए, शहर की हिफाजत का इंतजाम फरमाया और हजरत हबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को लश्कर कुफार का तखमीना लगाने पर मामूर फरमाया। उन्होंने भी आकर अनस और मोनिस रजी अल्लाह अन्हुमा के बयान की तायीद की और ये भी अर्ज किया कि इसी तादाद पर बस नहीं, मक्का से कमक भी पहुंचने वाली है, हथियार और रसद भी बकसरत हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस मुतवक्के पेश आमद की इत्तला देकर फरमाया, अगर तुमने सबातो इस्तकलार और अताअत खुदा और रसूल पर कयाम किया तो ताईद इलाही तुम्हारे साथ होगी और तुम कामयाब होगे। अब मुझे मशवरा दो कि हमें शहर में रहकर मुकाबला करना चाहिए या खुले मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन वकास उठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हमारे यहाँ एक दस्तूर पुराना है कि जब कोई हमला आवर हमारे शहर पर हमला करता है तो हम शहर के चारों तरफ मट्टी के बड़े बड़े तोदे खड़े कर देते हैं, बच्चों और औरतों को उन टीलों पर चढ़ा देते हैं और खुद गली कूचों के सरों पर खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। बच्चे और औरतें टीलों पर से संगबारी करते हैं। इस तरह दुश्मन बेदम होकर भाग जाता है। मेरी राय तो यही है कि हम शहर में रहकर इस पुराने तरीका के मुताबिक दुश्मन का मुकाबला करें और उसे भागने पर मजबूर कर दें। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी वकास की तकरीर खत्म हुई तो हजरत हमजा उठे और अर्ज की, आका व मौला, हमारी जानें आप पर निसार हैं, हमारी औरतें और बच्चे आप पर कुर्बान हैं। मेरी राय ये है कि हम मैदान जंग में निकलें, मर्दों की तरह लड़ें, दुश्मन को मारें और भगा दें। अगर महसूर होकर बैठ गए तो मालूम नहीं वो कब तक हमारा मुहासरा जारी रखेंगे। मुसलमानों के खेत और चरागाहें वो उजाड़ चुके हैं, क्या मालूम और क्या क्या सितम ढाएं। ये सच है कि वो बड़ी तैयारी से फौज लेकर आए हैं, मगर बदर में भी तो हमसे तिगने चुगने थे, लेकिन खुदा ने उन्हें सरे मैदान शिकस्त से हम आगोश कर दिया। वो जलीलो ख्वार हुए। हमारा खुदा अब भी हमारी मदद करेगा। अगर हम मारे जाएंगे तो शहीद होंगे, फतहमंद हुए तो गाजी। हम किसी तरह घाटे में नहीं हैं, तो फिर दुश्मनों से दबके क्यों रहें। मैं अहद करता हूं कि जब तक लश्कर कुफार में कत्ल का बाजार गर्म न कर लूं, खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का ऐलान सुनते ही नौजवान और नौ मुस्लिम खून ने अंगड़ाई ली। जुर्रत व शुजाअत आंखों से टपकने लगी, हौसलों में बुलंदी पैदा हुई, वलवलों ने जिंदगी पाई। अब तो जो उठता दू बदू होकर लड़ने और मरने मारने की राय देता। हत्ता कि सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो का बूढ़ा बाप खसीमा उठा और अर्ज की, आका व मौला, मुझे जंगे बदर में शरीक होकर जान कुर्बान करने का बेहद शौक था। मेरे शहीद बेटे ने कुर्रा डालकर मेरा मुंह बंद कर दिया। अब खुदा के लिए इजाजत दीजिए कि मैदान जंग में निकलूं और आपके कदमों पर जान दे दूं। इस बूढ़े की शबाब अंगेज तकरीर जिसने सुनी उसके दिल में एक तूफानी जोश पैदा हो गया और आम राय यही हुई कि मैदान में निकलें और दुश्मन से दो दो हाथ करें। यह जुम्मा का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा की नमाज पढ़कर तैयारी का हुक्म दिया। खुद भी जिरा पहनी और सर पर खुद रखा, चमड़े की पेटी कमर में बांधी, तलवार लगाई, तुर्कश में तीर भरे, कमान कंधे पर लगाई, नेजा हाथ में लिया और अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले आए। आफताब जहां ताब चमका, देखने वालों की आंखें झपक कर रह गईं। आज से पहले किसी ने आपको इस लिबास में नहीं देखा था। सहाबा घबराए कि आज कोई बड़ा वाकया पेश आने वाला है। अपनी जोशीली तकरीरों पर पछताए, घबरा कर अर्ज की, या रसूलुल्लाह, हम क्या हैं और हमारी राय क्या है। हम सब जोश में आकर बहक गए थे। आप ये लिबासे जंग उतार दें, हमारी मौजूदगी में आपको इसकी जरूरत नहीं। जो आप फैसला करेंगे वही हमारी राय होगी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی فیصلہ کر کے بدلہ نہیں کرتے، اب تمہاری رائے پر ہی عمل ہوگا، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ ہمیں میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج کے ساتھ شہر سے نکلے۔ شہر کے باہر لشکر کا جائزہ لیا تو بعض کم سن بچے دکھائی دیے۔ آپ نے انہیں جنگ میں جانے سے روک دیا، مگر رافع رضی اللہ تعالی عنہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ بڑا معلوم ہو اور جہاد میں جانے کی اجازت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس کا جوش و ارادہ سمجھا، مسکرائے اور اجازت دے دی۔ ایک نابالغ بچے سمرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو وہ آگے بڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دیں، مجھے آپ ننھا بچہ خیال نہ فرمائیں، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں نے اسے کئی دفعہ کشتی میں پچھاڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دونوں کشتی لڑ کر دکھاؤ۔ رافع اور سمرہ جھٹ سے کشتی لڑنے لگے۔ آخر سمرہ نے رافع کو گرا ہی لیا اور جہاد میں شامل ہونے کی اجازت حاصل کر لی۔ کفار مکہ احد کے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، مسلمان بھی ان کے مقابل جا اترے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر انداز اپنے لشکر کی پشت پر مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک میں خود تمہیں نہ کہوں یہاں قائم رہنا ہے۔ اگر دشمن ادھر سے حملہ کرے تو اسے تیر مار مار کر ہٹا دو۔ اگر ہم دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت لینے جائیں تو بھی تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس حکم کو بھول جاؤ۔ ابو سفیان نے راتوں رات میدان میں گڑھے کھدوا دیے اور ان پر گھاس ڈال دیا۔ پھر عبداللہ بن ابی سے سازش کی، چنانچہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تو کفار کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت ایک طرف ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے مدینہ کو چل دیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اب اتنے بڑے لشکر سے لڑ کر کون جان ضائع کرے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ بڑے سے بڑا لشکر بھی بد دل ہو جاتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور خدا پر بھروسہ رکھا۔ ادھر یہ منافق میدان سے ہٹے، ادھر لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بڑی شان سے میدان میں نکلا اور للکارا، کس کو جنت کی تمنا ہے، کون حوروں سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، میدان میں آئے ہماری تیغ بازی دیکھے، اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھائے، ہماری تلوار کا کاٹ آزمائے اور سیدھا فردوس میں پہنچ جائے۔ مجاہد خاموش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کے منتظر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر صف سے نکل آئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آقا و مولا نے جان نثاری کا یہ شوق دیکھا تو مسکرائے اور اجازت دے دی۔ حضرت علی بجلی کی طرح طلحہ کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ طلحہ نے دیکھا کہ ایک پست قامت نوجوان جس کے سر پر خود ہے، نہ جسم پر زرہ، صرف تلوار لیے میدان میں نکلا ہے، تو وہ خوش ہوا کہ اس نہتے نوجوان کو قتل کر دینے میں کیا دیر لگے گی۔ وہ ابر کی طرح گرجا اور شیر کی طرح غرایا اور تنزن بولا، علی، نوجوانی میں تو دنیا بڑی عزیز ہوتی ہے، تمہیں جنت کیسے پسند آ گئی؟ اچھا، اگر ایسا ہی شوق غالب ہے تو جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، ابھی ہمارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلا، مگر تمہارے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہے اور تم ابھی چوبے جہنم بنو گے۔ طلحہ اس جواب سے بہت بگڑا، پینترا جمایا اور حضرت علی پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے ڈھال پر وار سنبھالا۔ طلحہ نے دیکھا کہ نوجوان بچ نکلا ہے، پینترا بدلا اور پھر حملہ کیا۔ حضرت علی نے یہ وار اپنی تلوار سے روکا اور پکار کر کہا، طلحہ سنبھل جاؤ۔ طلحہ کے جسم پر زرہ تھی، چاروں اطراف سے سینہ اور پیٹھ محفوظ تھی، سر پر خود تھا، تلوار کے زخم کی اسے فکر ہی نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لیا اور اس پھرتی سے تلوار کا وار کیا کہ خود کٹا، سر 2 ٹکڑے ہوا، حتیٰ کہ ٹھوڑی بھی 2 بارہ ہو گئی۔ طلحہ کا بے جان لاشا ریت پر جا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ احد کی پہاڑیوں میں اس نعرے کی آواز گونجی، ریت کے ایک ایک ذرے اور پتھر کے ایک ایک ٹکڑے نے سنی، کفار کے دل سہم گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے جہاد مانگا، اجازت مل گئی۔ وہ ایک وقار کے ساتھ میدان میں آئے، ابو شیبہ کو دیکھا اور کہا، دیوانے، تو نے اپنے ساتھی کا حشر نہیں دیکھا۔ ابو شیبہ ذرا بختر سے آراستہ اور جہاں دیدہ تھا،
اس نے بڑھ کر تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت حمزہ نے ایسی پھرتی سے جواب دیا کہ دشمن لحظہ بھر میں کٹ کر گرا اور اس کی ساری شیخی اور غرور مجاہد کے سامنے ریت پر سجدہ ریز ہو گیا۔ 10 کافر اور بڑھ آئے، جن میں سے 7 قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ لشکر کفار پر ہیبت چھا گئی، مگر ابو سفیان نے جوش دلایا، عورتوں نے اپنا جادو جگایا۔ ساری فوج غصہ سے بھرپور ہو کر حملہ کے لیے بڑھی۔ تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ جب مجاہدین نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا تو انہوں نے تلواروں، نیزوں اور برچھوں سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی دجانہ، حضرت حمزہ اور دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہما کفار کے لشکر میں گھس گئے۔ وہ تلوار چلائی کہ میدان لاشوں سے بھر گیا، خون کی نہریں چل نکلی، زخمیوں کی چیخیں بلند ہوں، جنگ کا طور بے طور ہو گیا۔ کفار اسلامی حملہ کی تاب نہ لا کر پسپا ہوئے۔ اب لشکر کفار بھاگ رہا تھا۔ میدان احد ان کے بار سے سبک دوش ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ مسلمانوں نے ان کا اسباب لوٹنا شروع کیا۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، درہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں، مال غنیمت کی طرف لپکے۔ سردار نے بہت روکا مگر نہ رکے۔ تیر انداز ہٹے تو درہ خالی تھا۔ خالد اپنا رسالہ لیے موقع کی طاق میں تھا۔ جھٹ سے بڑھا 7 تیر انداز جو موجود تھے انہیں شہید کیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مجاہدین میں بہت سے نو مسلم تھے، جن میں جوش کی کمی تو نہ تھی مگر ابھی تربیت طلب ضرور تھے۔ پھر انہوں نے ایسے مواقع ابھی کہاں دیکھے تھے۔ اس ناگہانی حملہ سے گھبرا گئے۔ ادھر خالد کا رسالہ حملہ آور تھا، ادھر کفار بھی پیچھے کو پلٹ پڑے۔ مسلمان دونوں دشمنوں کے درمیان گر گئے۔ آقا و مولا کی حکم عدولی کی سزا تمام مجاہدین پر مسلط ہو گئی۔ صحابہ نے بڑی پامردگی دکھائی، مگر چکی کے 2 پارٹوں میں آ کر دانا پیسے بغیر نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور کر دی۔ ایک کافر نے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس زور سے مارا کہ آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو سنبھالا اور ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو صحابہ کے دل بیٹھ گئے۔ انہوں نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب کس کے لیے تلوار چلائیں۔ بعض روتے پیٹتے مدینہ کو چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑے تھے کہ حضرت انس بن نکرہ آ نکلے۔ پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ جواب ملا کہ اب کس کے لیے لڑیں؟ وہ بولے اگر ایسا ہے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش سا آ گیا، تلوار علم کی اور دونوں دشمنوں میں گھس گئے۔ اسی حملہ میں حضرت انس نے شہادت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری اور وہ بے خود ہو گئے۔ ہوش جاتے رہے، حواس بگڑ گئے، دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ ایک دوسرے پر تلواریں چلنے لگی۔ مدینے کی حفاظت کے لیے معمور حضرت رفاعہ اور حضرت یمان 2 بوڑھے مسلمان اس افواہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ لاٹھی ٹیکتے گرتے اٹھتے میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ احد میں پہنچے تو حضرت یمان کا استقبال مسلمانوں کی تلواروں نے کیا۔ ان کے بیٹے حضرت حذیفہ پکارتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، مگر بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے نہ سنا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت رفاعہ کو کفار نے گھیر لیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ اس وقت بھی دشمنوں کی 2 طرفہ یلغاروں کو روکنے میں مصروف تھے۔ ان کی تلوار دشمنوں کے پرزے اڑا رہی تھی۔ کفار نے انہیں کئی بار گھیرے میں لے کر شہید کرنا چاہا، مگر آخر شکست کھاتے اور اس شیر کا راستہ چھوڑ کر ہٹ جاتے۔ ایک قریشی نوجوان نشہ شجاعت میں مست، خود پہنے شمشیر علم کیے، مجاہدوں پر پے در پے حملے کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے دیکھا تو للکارا کہ ٹھہرو، کہاں جاتے ہو؟ ادھر آؤ اور اپنی شمشیر کے جوہر دکھاؤ۔ اوختانہ کے بیٹے، کیا تو بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر تلوار اٹھائے؟ آ ہماری تلوار کا کاٹ دیکھ، سامنے آ کہ تجھے اس گرمی میں آب شمشیر پلاؤں۔ صبا اگرچہ نوجوان، طاقتور، شجاع اور مشہور تیغ زن تھا، مگر جلال حمزہ سے مروب ہو گیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی اور دائیں ہاتھ سے شمشیر کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اب پھر سے لشکر کفار پر ہزیمت طاری ہو گئی۔ وحشی چھپا بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اس نے ایک چٹان کی آڑ سے حضرت حمزہ پر تاک کر دور ہی سے نیزہ پھینکا۔ وحشی کا یہ وار خالی نہ گیا، نیزہ کی انی ناف میں لگی اور پشت سے پار ہو گئی۔ زخمی شیر نے وحشی کو دیکھا، اسی حالت میں اس پر جھپٹے مگر ایک گڑھے میں جا گرے۔ کچھ دیر وحشی نے انتظار کیا، پھر ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا، دیکھا کہ شیر ایک ہی رخ پر پڑا ہے اور بے حس ہے۔ وہ خوش ہو گیا، گڑھے میں اترا، پیٹ چاک کیا، جگر نکالا اور بھاگتا ہوا ہندا کے پاس آیا۔ شیر کا جگر پیش کیا، اپنی کارگزاری بیان کی اور انعام لیا اور خوش ہو گیا۔ ہندا اپنی زنانہ پلٹن کے ساتھ اپنے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو روک رہی تھی، انہیں غیرت دلا کر واپس لا رہی تھی۔ شیر خدا کا جگر دیکھا تو اپنا باپ اور بھائی یاد آ گئے۔ اس نے جگر کو دانتوں سے چبایا، پھر وحشی کے ساتھ گڑھے پر آئی، لاش کو دیکھا، ناک، کان اور اعضائے مردانہ کاٹے، پرو کر مالا بنائی اور گلے میں پہن لی۔ لات و حبل کی جے کا نعرہ لگایا اور بولی کہ آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، میں نے اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لے لیا ہے، وحشی آج سے تو آزاد ہے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سنی تو یقین نہ آیا، لاشوں پر سے گزرتا ہوا زخمیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگا، مگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ وہ حیران تھا کہ کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ۔ مسلمان بے خود تھے، تلواریں چلائے جا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا اور آواز دی کہ اے مسلمانوں، مبارک ہو، ہمارے آقا و مولا ابھی زندہ ہیں۔ یہ آواز سن کر تمام مسلمان اپنے آقا و مولا کے لیے ڈھال بن گئے، اپنے جسم پر زخم کھاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ میں پہنچی تو مسلمان عورتیں، بچے، بوڑھے میدان جنگ کو دوڑ پڑے۔ شہادت کی افواہ سے مسلمان بھی پلٹے اور شریک جاں بازی ہو گئے۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لیے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو تاب نہ رہی، جھپٹ کر حملہ کیا، گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور ساتھ ہی ابو سفیان بھی زمین پر آ رہا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ جھٹ سے چھاتی پر چڑھ بیٹھے۔ کفار نے یہ دیکھا تو یک بار حملہ کر دیا اور مجاہد کو تلوار کا وار کرنے سے پہلے ہی شہید کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، مگر صحابہ نے وہ جان نثاری دکھائی کہ خود زخموں سے چور چور ہو گئے مگر اپنے آقا و مولا کو گزند نہ پہنچنے دی۔ کفار نے تلواروں اور کمانوں کی بے بسی دیکھی تو سنگ باری شروع کر دی، جس سے آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا اور نیچے کا ہونٹ پھٹ گیا۔ رخسار زخمی ہو گئے، خود کی کڑیاں رخساروں میں گھس گئیں۔ وقت بے حد نازک تھا مگر اللہ کے دیوانوں کو پرواہ نہیں تھی، وہ سب شمع نبوت کے پروانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے تھے، ابی ابن خلف نیزہ لہراتا، گھوڑا کداتا آدم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے پکارا۔ آپ نے صحابہ کو ہٹایا اور زخمی حالت میں آگے بڑھے۔ ابی ابن خلف نے نیزہ مارا، آپ نے نیزہ پکڑ لیا اور چھین لیا۔ اسی دوران نیزے کی انی کافر کی گردن میں لگ گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور کچھ نہ کہا مگر وہ روب نبوت سے خود ہی گھوڑے سے گر پڑا، رویا پیٹا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آپ پھر پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابن حمید گھوڑے پر سوار، تلوار چمکاتا، نیزہ ہلاتا آ نکلا اور للکارا، قریش مکہ بھاگ رہے ہیں تو بھاگیں، میں تو قتل محمد کے سوا نہیں جاؤں گا، مجھ سے عورتوں کے تانے نہیں سنے جاتے، میں محمد کا سر لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو دجانہ زخمی تھے مگر آپ نے ٹوکا اور کہا کہ بھاگ جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ خود اس کے مقابل آ گئے، جھپٹے اور اسے گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر دے مارا اور ذبح کر ڈالا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ زخمیوں کی تیمارداری کا انتظام کیا جائے۔ یہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خود کو اپنے دانتوں میں لے کر کھینچا، کڑیاں مبارک رخساروں سے نکلیں مگر ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت بھی نکل گئے اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ میدان جنگ خالی تھا، کفار ایک پہاڑی کی چوٹی پر جمع تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل کی چوٹی پر۔ ابو سفیان پکارا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آئندہ سال ہماری تیغیں پھر تمہارے لہو سے سیراب ہوں گی۔ اس نے یہ کہا اور طبل بجاتا اپنی فوج کو لیے واپس چل دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی واپسی کو دیکھا تو مجاہدین کے ایک دستہ کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرو اور دیکھو کہ ان کا رخ کس طرف ہے۔ اگر مکہ کو جا رہے ہیں تو خیر ہے، اگر مدینے پر حملے کا ارادہ ہو تو فوراً آ کر بتاؤ تاکہ اس سیلاب کو روکنے کا انتظام کیا جائے۔ اگرچہ مجاہد زخموں سے چور تھے، دن بھر کی تیغ زنی سے تھکے ماندے اور مجبور تھے، مگر آقا و مولا کا حکم ملتے ہی اپنے زخم اور تھکن بھول گئے، جٹ سے چل دیے اور آ کر خبر دی کہ لشکر کفار اونٹوں پر سوار مکہ کا رخ کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ سیدھے مکہ جائیں گے۔ پھر آپ نے شہداء کو دفن کیا اور مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔